یو پی میں جب بی جے پی کی سرکار تھی، جو ویشرام جی کے انالائسس کے مطابق برہمنوں کی نمبر 2 کی پارٹی ہے، نمبر 1 کی نہیں. ہاں، یہ نوٹ کیجئے گا کہ نمبر 2 کی پارٹی ہے، نمبر 1 کی نہیں. نمبر 1 تو کوئی اور ہے جو دودھ کا دھلا اپنے کو دکھاتا ہے، جو بہت ہی سیکولر بتاتا ہے، جس پر ہم کبھی کبھی اردو کا یہ شعر پڑھتے ہیں. معلوم نہیں کہاں تک آپ اردو کا وہ شعر سمجھ پائیں گے. اتنی نہ بڑھا پاک یہ داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند قبا دیکھ. ذرا آپ دیکھو تو اپنے چہرے کو آئینے میں، کتنے دھبے لگے ہوئے ہیں تمہارے چہرے پر، اور پھر تم اپنے کو کہتے ہو سیکولر. ایک مرتبہ راجیو گاندھی جی سے ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ میری ملاقات ہوئی. پورے ملک کے مسلم علماء اور انٹلیکچوئلز کا ایک ڈیلیگیشن تھا، اور الیکشن سے پہلے مختلف پارٹیوں کے لیڈروں سے ہم لوگوں کی میٹنگز ہو رہی تھی. راجیو جی سے ملاقات ہوئی. میری عمر اس وقت مشکل سے جو رہی ہوگی 35 ایئرز 36 ایئرز. تو ہمارے ساتھ بہت سینئر لوگ تھے، بہت یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز، بڑے بڑی سیمینریز کے پروفیسر، بہت بڑے بڑے لوگ. لیکن انہوں نے مجھ کہا کہ بھئی بات چیت کی شروعات تم کو کرنی ہے. تو میں نے کہا کہ بھئی میں بہت سخت اٹیک کرتا ہوں، اس لیے آپ مجھ کو بات چیت کی شروعات مت کرو، ورنہ بات چیت تو اسفل ہونی ہی ہونی ہے. تو مجھ سے میرے ساتھ میرے جو لیڈر تھے قاضی مجاہد الاسلام صاحب، انہوں نے کہا کرکٹ نہیں کھیلا کبھی، کرکٹ میں فاسٹ بولنگ اٹیک ہوتی ہے، باؤنسرز مارے جاتے ہیں، اس لیے پہلے ہم کہہ رہے ہیں تم بات کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ وکٹ کیپر اچھا کھڑا کیجئے اور ان کو ہیلمٹ پہنا دیجئے، میں ابھی اٹیک کرتا ہوں. پھر میں نے اس کے بعد راجیو جی سے کیا بات کی میں آج آپ کو سناتا ہوں. میں نے راجیو جی سے کہا کہ راجیو جی میں اکیڈمک کا آدمی ہوں، میں خالص اسٹڈیز کا آدمی ہوں، میں ریسرچ اسکالر ہوں، میں پولیٹکس کی پی سے بھی واقف نہیں ہوں. یہ لوگ مجھے لے آئے ہیں، پتہ نہیں میری بدقسمتی ہے کہ آپ کی بدقسمتی ہے، لیکن آپ تھوڑا سا برداشت کر لیجئے. اور ان کا کہنا ہے کہ میں آپ سے بات کروں. میں آپ سے نہیں، میں آپ کے خاندان سے واقف ہوں، مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ کس فیملی کو بلانگ کرتے ہیں. میرے تو نانا پنڈت جواہر لال نہرو آپ کے پتا جی کا بہت زیادہ سمان کرتے تھے. مجھے سب پتہ ہے کہ آپ کون ہیں، آپ بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ میں صرف یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ کئی اچھے کام کانگریس پارٹی کر چکی ہے. اس نے سب سے پہلے 1949 میں بابری مسجد میں مورتیاں رکھوائیں، بہت اچھا کام کیا کانگریس نے، ایک اچھا کام وہ کر چکی. اس کے بعد اس نے نماز کو پابندی لگوا دی، یہ دوسرا اچھا کام کیا. تیسرا اچھا کام یہ کیا کہ اس نے مسجد میں تالا لگوا دیا، یہ بھی کانگریس نے اچھا کام کیا. اس کے بعد اس نے پوجا کا کورٹ سے آرڈر دلوا دیا کہ مورتی پوجا ہوگی، نماز نہیں ہوگی، یہ چوتھا پانچواں اچھا کام کیا. اور اس کے بعد اس نے وہاں پر شیلا نیاس کروا دیا مندر کا، یہ اس نے ایک چھٹا اچھا کام کیا. تو بہت اچھے کام کانگریس کر چکی ہے. ایک اچھا کام بی جے پی کو کرنے دیجئے کہ وہاں پر مندر بنوا دے. کیا سارے اچھے کام آپ ہی کریں گے؟ کیا ان کو سورگ میں نہیں جانا؟ ریئلی وہ بالکل he was astonished, he was at loss to give any answer. 2-4 منٹ کے لیے وہ بالکل ہکا بکا ہو گئے. کہنے لگے مولانا نعمانی صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کانگریس ایک کمیٹڈ سیکولر پارٹی ہے اور اس کا اپنا اس کی ہسٹری ہے. ٹھیک ہے اس سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اب یہ کہنا کہ میں نے کہا کہ راجیو جی میں راجنیت نہیں جانتا، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں. میرے سوال کا صرف اتنا جواب ہے کہ سب اچھا کام آپ ہی کریں گے، ایک اچھا کام انہیں کرنے دیں. بس میں تو صرف یہ کہنے کے لیے آیا ہوں سب اچھا کام کر چکے. آپ یقین مانیں کیا دھوکہ ہو رہا ہے، اور یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ خالی دیش ہندوستان میں نہیں ہو رہا، اس لیے آپ اپنی ہمت کو بڑھائیے. یہ ڈرامہ ہے. جیسے بلیک میجک دیکھا کرتے تھے ہم لوگ بچپن میں کہ وہ آیا جادوگر، اس نے بغل سے کبوتر نکال کے دکھا دیے، مرغی کے انڈے نکال کے دکھا دیے، اور سب پبلک تالیاں بجا رہی ہے اور بچے جو ہیں ہنس رہے ہیں. ہوتا ہے وہ تماشا. یہ جو پارلیمانی ڈیموکریٹک سسٹم ہے یہ ایک بالکل کھیل ہے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ 2 پولیٹیکل پارٹیز بنائی جاتی ہیں،
ایک آئیڈیالوجی کو لانچ کرنے کے لیے کبھی ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں بنائی جاتی، 2 پولیٹیکل پارٹیز بنائی جاتی ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کو خوب گالیاں دیتی ہیں، خوب برا بھلا کہتی ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پبلک جب ایک سے ناراض ہوگی تو دوسرے کو تو لائے گی، اور کس کو لائے گی؟